ڈرامہ سیریل مہرا کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں اب حمزہ اور علیزے کی شادی ہو جائے گی، اور حمزہ بھی اب بدھو کہیں کا چپ چاپ علیزے کو پرپوز کر دے گا۔ حمزہ اپنے گھر والوں کو اب علیزے کے گھر بھیجے گا کہ وہ اس سے رشتہ لے کر آئے۔ کیا اب حمزہ کے گھر والے آسانی سے اس کے رشتے کے لیے چلے جائیں گے، یا پھر اس کے لیے حمزہ کو بہت سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے؟ یہ دیکھنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں اب حمزہ نے علیزے کو اپنے گھر ڈنر پارٹی پر انوائٹ کیا تھا، اور علیزے بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی علیزے آتی ہے تو وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے کہ حمزہ کی نظریں اس سے ہٹ ہی نہیں رہی ہوتی، اور وہ اسے دیکھتا ہی رہتا ہے، جس کے بعد پھر امایا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور امایا جیسے ہی حمزہ کو اسے ایسے دیکھتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ وہاں سے چلے جاتی ہے، اور پھر حمزہ آخر کار اس سے دیکھنے کے بعد اسے پرپوز کر ہی دیتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ علیزے مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ جس دن تم پہلے دن اس بوڑھی عورت کو سڑک کراس کروا رہی تھی نا، تو مجھے تم اسی دن بہت اچھی لگی تھی، اور پھر بار بار ہم لوگوں کا ایسے یوں آپس میں ملنا اور بار بار ہر جگہ پر ہمارا ٹاکرا ہونا یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دونوں آپس میں ایک ہو جائیں، کیونکہ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے شادی کرنی ہوگی، اور میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جس کے بعد علیزے کہتی ہے کہ حمزہ صاحب آپ بہت ہی برا کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں ایک مڈل کلاس لڑکی ہوں اور آپ کے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہوں، اور آپ کو تو چاہیے نا کہ آپ اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی کو ڈھونڈیں۔ جس کے بعد حمزہ کہے گا کہ ہاں میں ڈھونڈ لوں گا اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ جیسی نہیں ہوگی، اور مجھے جو آپ سے محبت ہے نا میں اسے وہ کر نہیں پاؤں گا۔ جس کے بعد حمزہ علیزے سے کہتا ہے کہ علیزے آپ کو پتہ ہے میں ون سائڈ محبت پر بلیو نہیں کرتا، لیکن ٹرسٹ می مجھے ہو گئی ہے تمہارے ساتھ، اب میں کیا کروں، اور تم میرے اوپر ٹرسٹ رکھنا، اور میں تمہارا ٹرسٹ توڑنے نہیں دوں گا، میں تمہیں ہمیشہ سے خوش رکھوں گا، اور میری اس بات کو یاد رکھنا میں کبھی بھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ جس کے بعد ابھی یہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ دوسری طرف اب حمزہ کی ماں بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ وہ تو پہلے ہی سریل کہیں کی ان سے جیلس ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر پہلے تو کھڑے ہو کر دیکھتی رہتی ہے، پھر بہت ہی غصے سے آتی ہے اور کہتی ہے کہ حمزہ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا بات کرنے کا، اور تم ایسے ہی کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ سارے تمہارے وہاں پر ویٹ کر رہے ہیں، اور تم یہاں پر اس کے ساتھ خوش گپیاں مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، اور تمہیں نہیں پتہ کہ آج ہمارے گھر ڈنر پارٹی ہے اور سب لوگ آئے ہوئے ہیں، اور تمہیں ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے انہیں کچھ چاہیے تو نہیں ہے۔ اب یہ تمہارا باپ تھوڑی کام کرے گا، اب آپ لوگوں کو ہی چاہیے نا کہ آپ لوگ یہ کام کریں۔ جس کے بعد علیزے جیسے ہی اس کی ماں کو دیکھتی ہے تو اسے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اسے ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں، اور یہ ہم لوگوں کو یہاں پر دیکھ کر خوش نہیں ہے، اور پھر علیزے بھی اب کہتی ہے حمزہ سے اچھا حمزہ سر اب ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، اور پھر اب آفس میں ہی ملاقات ہوگی، اور پھر علیزے وہاں سے اپنے گھر چلے جاتی ہے، جہاں پر پھر حمزہ کی ماں بھی حمزہ کو بہت غصے سے کہتی ہے کہ حمزہ یہ تمہارا کیا طریقہ تھا، یہ ایک تم مڈل کلاس لڑکی کے ساتھ کیسے خوش گپیاں مار رہے تھے، اور تمہیں پتہ ہے کہ کیسے سب لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، اور تمہیں خود شرم کرنی چاہیے تھی، اور امایا اور اس کی ماں کیا سوچے گی وہ بھی تمہیں دیکھ رہے تھے۔ اور حمزہ کہتا ہے کہ ماں مجھے کسی کے دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس لڑکی سے شادی بھی کروں گا، اور میں شادی کر کے رہوں گا۔ جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا وہ مڈل کلاس لڑکی ہے اور وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے۔ جس کے بعد حمزہ کہتا ہے کہ ماں آپ نے جو سوچنا ہے نا وہ سوچو، کیونکہ مجھے اسٹینڈرڈ کی اب کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ جس کے بعد اب حمزہ تو اپنی ماں کو بہت زیادہ سناتا ہے، جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ حمزہ یہ تم بھول رہے ہو کہ تمہاری امایا کے ساتھ شادی ہونی ہے۔ جس کے بعد حمزہ اسے ٹھوک کر کہتا ہے کہ ماں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور میں پہلے بھی سب لوگوں کے سامنے اسے میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میرے دل کو نہیں لگی، اور میں اس سے اپنی زندگی اس سے شادی کر کے خراب نہیں کروں گا، اور میں جس کو پسند کرتا ہوں میں اسی سے شادی کروں گا۔ اس کے لیے آپ لوگ خوش ہو نہ ہو اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور میں اب اس سے شادی کروں گا۔
جس کے بعد اس کی ماں جیسے ہی یہ سنتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سیدھی حمزہ کے باپ کے پاس چلے جاتی ہے اور جا کر اسے کہتی ہے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی اس مڈل کلاس لڑکی کو اپنے گھر تک لانے کی، نہ ہم لوگ اسے جانتے ہیں نہ کچھ اور آپ لوگوں نے اسے ڈنر پارٹی پر بلا لیا ہے۔ جس کے بعد ہمدانی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتہ، میں نے تو نہیں بلایا اور شاید حمزہ نے اسے انوائٹ کیا ہو۔ جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ اسے سمجھا نہیں سکتے کہ آپ نے اسے ہمارے گھر تک کیوں لے کر آئے ہیں۔ جس کے بعد ہمدانی صاحب پہلے تو اس کی باتوں کو اتنا اپنے سر پر نہیں لیتے اور کہتے ہیں کہ شاید اس کی مینیجر ہے تو شاید اس نے اس لیے بلایا ہو، لیکن پھر حمزہ کی ماں جیسے ہی اس کے کان بھرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہ لوگ آج ایک دوسرے کو پرپوز کر رہے تھے اور سب لوگ انہیں دیکھ رہے تھے تو اس کے بہت زیادہ کان بھرتی ہے۔ جس کے بعد اس کا باپ بھی اب غصے میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف اب سکندر بھی یہ ساری باتیں سن لیتا ہے اور جا کر حمزہ کو کہتا ہے کہ واہ، بڑی اچھی آپ لوگوں نے کھیل کھیلی ہے اور آپ لوگ کو ویسے شرم کرنی چاہیے بھائی، ویسے وہ آپ کے اسٹینڈرڈ کی لڑکی نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ ایسی لڑکوں کو ڈھونڈتی ہیں اور پھر ان سے شادی کرتی ہیں اور خوب عیش کرتی ہیں۔ جس کے بعد حمزہ اسے شٹ اپ کال دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگین اس کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں سنوں گا، اگر تم نے دوبارہ اس کے بارے میں کچھ کہا نا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس کے بعد اب سکندر بھی اسے کہتا ہے کہ حمزہ بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ لڑکی اچھی نہیں ہے اور اب آپ کو میری باتیں بہت ہی غصہ لگیں گی، لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی اب لائن کو کراس مت کرنا، اگر آپ نے اپنی لائن کو کراس کر لیا نا تو پھر آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا اور تھوڑا آپ دھیان سے رہنا اور اس لڑکی سے دور رہنا۔ وہ لڑکی ویسے بھی ایک تو ہمارے گھر والے نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور دوسرا وہ ہے بھی مڈل کلاس لڑکی اور ہمارے اندر اچھی نہیں لگے گی۔ جس کے بعد حمزہ اسے کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی میٹر نہیں ہے، یہ سب کچھ میری سردردی ہے، میں اسے شادی کروں نہ کروں، اسے اپنے پاس رکھوں نہ رکھوں اور تمہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جہاں پر اب دوسری طرف اب سکندر اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس کے کان بھرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ پاپا اب وہ جو لڑکی ہے نا وہ اس نے بھائی کو پرپوز کیا ہے اور اب یہ دونوں شادی کے پلان بنا رہے ہیں۔ جس کے بعد اب ہمدانی صاحب کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ حمزہ کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور حمزہ سے کہتا ہے کہ حمزہ وہ لڑکی اب دوبارہ اس آفس میں نظر نہ آئے۔ جس کے بعد حمزہ تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو کھچڑی پک رہی ہے۔ جس کے بعد حمزہ کو تو شک ہو جاتا ہے کہ کسی نے پاپا کے کان بھرے ہیں، کیونکہ ابھی کل تک تو ہمدانی صاحب اس کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے اور بہت زیادہ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور آج ایک دم سے ان کو کیا ہو گیا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اس آفس میں نظر نہیں آئے، کیونکہ سکندر نے اسے کہا تھا کہ بابا وہ مڈل کلاس لڑکی ہے اور وہ ہمارے آفس کو برباد کرنے کے لیے آئی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ اس کو تو کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور وہ بغیر ایکسپیرینس کے ہمارے آفس میں کیسے کام کر سکتی ہے، ہمارا آفس اسے ترقی نہیں کرے گا، ہمارا آفس یہ یاد رکھنا کہ ڈوب جائے گا۔ جس کے بعد ہمدانی صاحب نے یہ سارے ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا تھا اور اب حمزہ پھر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بابا، وہ اب آفس میں نہیں آئے گی۔ جس کے بعد حمزہ بھی اسے پہلے کال کر کے پوچھ لیتا ہے کہ کیسی ہو تم، ٹھیک ہو؟ جس کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں، اور حمزہ پھر اسے پھر پوچھ ہی لیتا ہے کیونکہ وہ پاگل سا تو ہے، اسے اب کوئی بات چھپانی تو آتی نہیں ہے، وہ ہر چیز خود بخود ہی بول دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ جس کے بعد علیزے پھر وہی کہتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر والے مجھے پسند نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ماں کے فیس کو دیکھ کر میں نے جج کر لیا تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی اور ان کو میرا آنا بہت برا لگا تھا، اور آپ اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی کو ڈھونڈ لے اور اب میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ جس کے بعد حمزہ اسے کہتا ہے کہ تم کسی کی کوئی ٹینشن نہیں لو اور میں سب کو خود ہی ٹھیک کر لوں گا۔ جہاں پر اب یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں اور پھر حمزہ کا باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ اب علیزے آفس نہ آئے، تو پھر حمزہ علیزے کو دوبارہ سے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ علیزے اب آپ دوبارہ آفس نہ آنا۔ علیزے کہتی ہے کہ کیوں، کیا ہو گیا؟ جس کے بعد اب حمزہ اسے کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ہونے والی بیوی جو ہے
وہ آفس میں کام کرے، کیونکہ کل کو میرے ماں باپ نے بھی رشتہ لینے آنا ہے تو وہ کیا سوچیں گے کہ یہ مڈل کلاس لڑکی ہے اور یہ آفس میں کام کرتی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میری ہونے والی بیوی بس آرام سے رہے، میں ہوں نا اس کے لیے، میں اس کی ہر وش کو پوری کروں گا، تو اسے کیا ضرورت ہے اب جگہ جگہ دھکے کھانے کی۔ جس کے بعد علیزہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اب آفس نہیں آؤں گا۔ حمزہ نے بھی بہت اچھا کیا کہ اب علیزہ کو کوئی بات بتائی نہیں، اس نے اپنے باپ کا بھی ایمان رکھ لیا اور علیزہ کو بھی کچھ پتہ نہیں چلنے دیا، اور دونوں طرف سے وہ بالکل اب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اور اب وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کو فورس کرے گا کہ میں علیزہ سے شادی کروں گا، جہاں پر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب کوئی بھی خوش نہیں ہوگا اور حمزہ کی ضد کے لیے وہ لوگ اس کے ساتھ شادی کروا دیں گے۔ پھر اب جیسے ہی وہ گھر آئے گی تو پھر اس کی ساس اب اسے اصلی ساس بن کے دکھائے گی، اور پھر وہ آگے سے وہ بھی علیزہ ہے وہ اس کا اچھے سے علاج کرے گی۔ اور آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔